السلام علیکم ایوریون، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم موجود ہیں پنجاب اینٹی ڈرگ سینٹر میں اور ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کون سے نشے جو مریض کے دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے متعلق ہم اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے نشے ہیں سر جو مریض کے دماغ پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسفر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں بھائی جان، نشہ کوئی بھی ہے یا کوئی بھی ڈرگ ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے انسان کی مینٹلی اور فزیکلی کنڈیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ یا کوئی اسپیسیفک ڈرگ جو ہے وہ صرف دماغ کا نقصان کرتا ہے، بلکہ دماغ کے ساتھ ساتھ یہ پورے جسم کو اور جتنے بھی آرگنز ہیں ہماری باڈی کے اندر، یہ سب کو تباہ کر دیتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ ساتھ۔ تو لیکن کچھ ان میں اسپیسیفک ڈرگ ایسی بھی ہیں جو صرف دماغی لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے اور فزیکلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے جسے ہم عام ہمارے معاشرے میں جس کو بھنگ کہا جاتا ہے، یا جو ہمارے اکثر درباروں کے اوپر جو ہے بوٹی سمجھ کے ہم پیتے ہیں، تو اصل میں یہ جو بھنگ ہے یا جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے دماغ کا بیڑا غرق کرتی ہے، جس کو ہمارے جو ہے عام سے لوگ ایک پانی سمجھ کے پی لیتے ہیں، ایک درباری جو ہے اس کو شربت سمجھ کے پی لیتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کو یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جو ہے دماغ کا نقصان یہ بھنگ کرتی ہے۔ اچھا سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آج کل آئس کا نشہ بھی بہت ہوا ہے کہ آئس کے ساتھ مریض کی مینٹلی کنڈیشن کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ 3-4 دن تک سوتا نہیں ہے، تو اس کے اندر اتنی تیزی آ جاتی ہے کہ جو عام نارمل بندہ ہے وہ اس کو جج کرنے کا بہت ہی ہوتا ہے، جج نہیں کیا جاتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آئس جو ہے اصل میں بیسکلی جو ہے یہ سنتھیٹیکل ڈرگ ہے۔ یہ جیسے ہمارے باقی ڈرگ ہیں، پاؤڈر ہے، افیون ہے، اس کے بعد بوٹی ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، یہ اصل میں ہمارے جڑی بوٹیوں سے کشید ہو کے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ یہ ایک نیچرل ڈرگ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل ڈرگ ہے۔ لیکن جو آئس ہے یہ پیور کیمیکل ہوتا ہے۔ اس کیمیکلز کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ میتھڈ سے پروسیس کر کے اس کو جو ہے وہ آئس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا نقصان آپ نے یقین نہیں کرنا کہ اس حد تک یہ دماغی انسان کو ڈیمیج کرتی ہے کہ انسان اس کو چند سال استعمال کر لے نا، 3 سے 4 سال استعمال کر لے، تو انسان بالکل اس کا وجود، اس کا نام و نشان جو ہے وہ اس دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک جو ہے یہ انسان کی فزیکلی کنڈیشن اور مینٹلی کنڈیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ آئس والا بندہ جو ہے وہ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک ایسی طاقت وہ اپنے اندر فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی بیرونی طاقت آ گئی ہو، یا 10 ٹائم اس کی جو ہے پاور انکریز ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ آئس سے ایسا بھی ہے کہ آئس سے جو مریض آتا ہے کسی بھی ریہیب سینٹر میں، وہ پہلا ہفتہ ہی بس زیادہ مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے، بعد میں وہ نارمل روٹین میں آ جاتا ہے اپنی۔ جی بالکل، اصل میں جب تک اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے، اس کا میکسیمم جو ٹائم ہے آئس کا جو انسان کو جو بے چین کرتا ہے وہ ہے 3 سے 4 دن۔ تو اسی طرح بھنگ کے پیشنٹس دیکھے ہیں، وہ کافی ان کا مینٹلی کنڈیشن لانگ ٹائم تک چلتا ہے، تو کافی دیر لگتی ہے ان کو ٹھیک ہوتے ہوئے۔ وہی بات کی ہے نا کہ سب سے زیادہ جو ہے مینٹلی کنڈیشن کو ڈیمیج جو چیز کرتی ہے وہ بھنگ ہے۔ چلے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔